سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. منکرین حدیث کے شبہات میں سے ایک شبہ یہ بھی ہے کہ حدیثوں کی وجہ سے امت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. ایک جماعت، ایک مسلک والے ایک حدیث کو پکڑتے ہیں، دوسرے مسلک والے دوسری حدیث کو پکڑتے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ حدیثوں کو چھوڑ دو تاکہ امت متحد ہو جائے. اس سلسلے میں مولانا عبداللہ آپ گزارش فرمائے کہ یہ کہاں تک ان کا دعویٰ صحیح ہے؟ یہ دعویٰ ہر طرح سے غلط ہے. سنت ہی سے اتفاق پیدا ہوتا ہے. اللہ حق. امت میں اگر اتحاد پیدا کرنے کے لیے کوئی چیز بیٹھ کر کے سارے لوگ غور کریں، چند معروف، چند نہیں بڑی تعداد میں بھی دنیا بھر سے تمام مفکرین کو آپ جمع کر لیں جو اسلامی فکر کو صحیح ڈھنگ سے اصل بنیاد سے انہوں نے سمجھا ہو، تو وہ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ سنت کے ذریعے اختلاف نہیں پیدا ہوتا، سنت کے ذریعے اتفاق قائم ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ باعث اختلاف ہوں، یہ بہت بڑی جرات ہے کہ کوئی آدمی ایسا کہے. اختلاف وہاں سے پیدا ہوتا ہے جب ایک نبی کی ذات کو چھوڑ کر کے مختلف لوگوں کو نبی تک پہنچنے کا ذریعہ بنا لیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کا مقام دے دیا جاتا ہے، نبی کا مقام دے دیا گیا، ان کی تعلیمات کو اسی طرح ضروری سمجھ لیا گیا. آپ اگر کوئی بات پوچھیں کہ اس سلسلے میں اسلامی شریعت کیا کہتی ہے، اگر آپ کہہ دیں کتاب اللہ میں ایسا ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، بات ختم ہو گئی، سب کو مان لینا چاہیے. لیکن اگر آپ نے کہا کہ نہیں صاحب اس مسئلے پر فلاں امام صاحب نے یہ فرمایا ہے، تو دوسرا فوراً کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں ہمارے یہ امام نے یہ کہا ہے. لیکن اگر سب لوگ مان لیں کہ امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے سب لوگ اپنا سر تسلیم خم کر دیں گے، تو اسی سے اتفاق قائم رہے گا. تو آپ کی ذات گویا کہ اگر نعوذ باللہ یہ جرات کریں کہ احادیث اختلاف کا ذریعہ ہے، تو کوئی یہ ماننے کے لیے تیار ہے ہم میں سے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انتشار پیدا کرنے کا سبب بن رہی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کوئی مسلمان سوچ نہیں سکتا ہے. اس لیے نبی کی ذات کو، آپ کے قول کو، گفتار کو، کردار کو، عمل کو مضبوطی سے جب ہم نے پکڑ لیا، اتحاد ہمارا قائم ہے، نبی کی ذات کو نظر انداز کر دیا، تو سارا انتشار وہ ہمارے اندر پیدا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ پیارے رسول نے خود بتایا ہے، اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت کچھ اختلاف دیکھے گا. اس اختلاف میں ائتلاف اور اتفاق کی جو شکل آپ نے بتائی، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. اور تیسری بات جو ہے کہ میری سنت کو پکڑ لو، میرے صحابہ خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ لو، عضوا علیہا بالنواجذ جو آپ نے ذکر کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے تو کیا اگر یہی معیار ہے کہ جس چیز میں اختلاف ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، تو تم کو قرآن بھی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ تمہارے قرآنیوں نے ہندوستان کے پہلے جو تفسیر کی ہے کہ صلاۃ اس طرح پڑھی جائے، بعد میں اس کی نوک پلک ٹھیک کرنے کے لیے کسی نے اور کچھ کہا، کسی نے اور کچھ کہا. کسی کے پاس 3 وقت کی نماز ہے، کسی کے پاس 2 وقت کی نماز ہے. وہی میں نے کہا کہ اگر یہی ہے، یہی معیار ہے کہ جس میں اختلاف ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، تو تم نہ قرآن کے رہے نہ حدیث کے رہے. اب اپنی خیر تم خود بناؤ کہ تم کہاں کے ہو. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.